بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ تحریک انصاف نے 27 مارچ کے لیے جلسہ گاہ تبدیل کر لی۔ 27 مارچ کا جلسہ ڈی چوک کے بجائے پریڈ گراؤنڈ میں کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے ہمارے نمائندے شاکر عباسی سے۔ جی شاکر۔ لیکن زاہد کاظمی، فیصل جاوید اور دیگر جو قیادت ہے لوکل یہاں اسلام آباد کی، وہ آج ڈی سی آفس میں گئے اور انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی جس میں انہوں نے کہا کہ پی آئی کا جو 27 تاریخ کا جلسہ ہے اس کے لیے پریڈ گراؤنڈ کی جگہ دی جائے۔ جو ضلع انتظامیہ انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں 27 تاریخ کا جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں کرنے کا اجازت دے دی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں کیس تھا جس میں ایک آبزرویشن بھی آئی تھی کہ دونوں اپوزیشن اور حکومت ایک جگہ جلسہ کرنے کے بجائے ڈفرینٹ مقامات پر جلسہ کریں، تو اسی کو لے کر تحریک انصاف آج ضلع انتظامیہ کے پاس گئی اور فوری طور پر اپنا جو ڈی چوک والے جلسہ ہے اس سے اپنی جگہ تبدیل کر کے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاکر آپ کا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر سماعت کے لیے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکتا ہے، نہ ہی جتھے سے گزر کر ووٹ ڈالنے جایا جا سکتا ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ صدارتی ریفرنس اور ڈی چوک پر جلسوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ عدالت نے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ لارجر بینچ 24 مارچ سے اس معاملے پر سماعت شروع کرے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، عدالت کے پاس پارلیمان کی کارروائی روکنے سے متعلق کوئی اختیارات نہیں، یہ قومی اسمبلی کا اندرونی معاملہ ہے اور بہتر ہوگا کہ اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر لڑی جائے۔ سیاسی جماعتیں ڈی چوک استعمال نہ کریں۔ ریفرنس پر سماعت کے سبب عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی متاثر نہیں ہوگی۔ کوشش کریں گے جلد ریفرنس پر اپنا فیصلہ دیں۔ اسپیکر نے 14 روز میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ اپوزیشن کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا اسد کیسر نے آئین کی دھجیاں اڑا دیں، بتایا جائے پہلے اجلاس کیوں نہیں بلایا۔ اپوزیشن نے اپنا جلسہ OIC اجلاس کی وجہ سے آگے کیا، حکومت کو ایسے بھاگنے نہیں دیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ہے تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنی ان کمٹمنٹس کو آنر کریں گے عدالت عظمیٰ کے پاس۔ اور پھر انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے، جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے۔ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے، کل اجلاس شروع ہو جائیں گے۔ متحدہ اپوزیشن نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہماری بطور رسپونڈنٹس یہ ہماری استدعا تھی کہ اسپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے 14 دن کی مدت، اس کو وائلیٹ کیا ہے، تو یہ آئین سے انحراف ہے۔ یہ ہماری درخواست تھی عدالت عظمیٰ کے پاس۔ شہباز شریف کی طرح بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر قومی اسمبلی پر آئین شکنی کا الزام لگا دیا، کہا حکومت عدم اعتماد سے بھاگنے کے لیے آئین توڑنے پر اتر آئی۔ حکومت نے ہی اسپیکر قومی اسمبلی سے آئین شکنی کرائی۔ اسپیکر اسد قیصر PTI نہیں، جمہوریت اور آئین کا ساتھ دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی عدلیہ، قانون، جمہوریت اور آئین کی طرفداری کرے گی۔ انہوں نے ہمارا عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 دن بعد پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ جب کچھ ممبرز نے اپنا پناہ کے لیے سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت کا بھی پولیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا، تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا اور پھر سندھ ہاؤس پہ ایک حملہ کیا گیا، جمہوریت پہ حملہ کیا گیا اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا۔ ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لائر سے مشورہ کر کے کیا کرے۔ یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے۔ یہ
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस की अपील है सुप्रीम कोर्ट से, और हमें भी उम्मीद है कि जो भी हो, हुकूमत तो आइन तोड़ सकता है, स्पीकर तो आइन तोड़ने उसने दिखा दिया है कि वो आइन तोड़ सकता है, मगर हमारा आला अदलिया इंशाअल्लाह ताला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। हुकूमत की ऑन ग्राउंड कोई कारकर्दगी नहीं, इनकी तारीख तजाद से भरी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब जहाज भर भर के लाए जा रहे थे तो ज़मीर की आवाज़ कह रहे हैं, आज जो लोग नाला होकर छोड़ रहे हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे हैं। बहरहाल अदालत के सुपुर्द है और वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे, तो हमें भी उसका भी इंतज़ार है। उसके बाद न मालूम कि उनको आवाम के सामने आने की हिम्मत कैसी हो रही है। तो इस हवाले से बहरहाल हम हक़ और सच का अलम बुलंद किए हुए मैदान अमल में हैं और इनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से आवाम को निजात नहीं दी जाएगी। 22 मार्च के बजाय इजलास 25 मार्च को हो रहा है, तो कौन सी क़यामत आ गई है? फवाद चौधरी का अपोजिशन रहनुमाओं को जवाब। इमरान खान की हुकूमत माफियाज के खिलाफ खड़ी है, इस लड़ाई में फतह हक और सच की होगी। फजलुर रहमान और उनका नाम निहाद इत्तेहाद जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान बोले, स्पीकर ने आइन के ऐन मुताबिक 25 मार्च की तारीख तय की है। तहरीक अदम एतमाद पर कम अज़ कम 3 रोज़ बहस होना ज़रूरी है। वकला महाज के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह दे दी। आइन के तहत जो शख्स पार्टी सरबराह के मुखालिफ चलेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। स्पीकर के जरिए आइन को पामाल किया जा रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट एहसन भुवन कहते हैं स्पीकर ने एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आइन को पामाल किया। जमहूरी स्पीकर को आइन की पासदारी करनी चाहिए, अमल दरामद न करने पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर वकील कहते हैं मुल्क के निज़ाम जमहूरी अमल के तहत चलाया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, स्पीकर आइन और कानून से हटकर कुछ नहीं करेंगे। अदालत ने वाज़ेह कर दिया, किसी अरकान को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। इमरान खान का खेल खत्म, अब कोई बचाने नहीं आएगा। न्यूट्रल का मतलब है कोई मदद को नहीं आ रहा। 10 बंदे पूरे नहीं हो रहे, 10 लाख की बातें करते हैं। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर शदीद तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा, आप हैं क्या? इमरान खान ने सड़कों पर आने की धमकी ऑपोजिशन नहीं किसी और को दी है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अपनी नाकामी नालायकी को साजिश का नाम देंगे तो दुनिया आप पर हंसेगी। अब आपको बचाने को कोई नहीं आएगा, आपकी गेम ओवर हो चुकी है। आपके नाक के नीचे से आपके वजीर आजम की कुर्सी पे मौजूद होने के बावजूद आपकी पूरी पार्टी आपके रेत की तरह खिसक गई। 10 बंदे तो आपसे अपने पूरे नहीं हो रहे, अपने 10 बंदे पूरे कर लो। आपको 10 लाख लोगों को लाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कभी आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मेरे खिलाफ इंटरनल साजिश हो गई, चोर मिल गए, डाकू मिल गए, साजिश हो गई। फिर जब आपको और कुछ समझ नहीं आती तो आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई मेरे खिलाफ। अगर आपने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई होती, अवाम का ख्याल रखा होता, तो आपको आज ये दिन ना देखना पड़ता। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई, उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा। कभी वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है। अपोजिशन के ख्वाब जल्द चकनाचूर हो जाएंगे। चोरों के हाथों में मुल्क नहीं दिया जा सकता। शहबाज गिल का मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग ने हमला किया था। इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा दिफा करने वाले लीडर हैं। इमरान खान की ताकत अवाम है। इस बहरान से कोई मजीद ताकतवर होकर निकलेगा तो वो सिर्फ इमरान खान है। मुनहरिफ अरकान के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं जवाब देता हूं मरियम सफदर साहबा के ऊपर, जो तुम फौज के जर्नैलों के नाम लेके गालियां निकाल रही थी। तुम्हारा मकसद ही ये था कि तुम ये कह सको दबे लफ्जों में तुसी विच ना आओ, तुसी पासे ते रहो। आज फारूक नाइक साहब ने अंदर रोए ही नहीं है अदालत में, बाकी उन्होंने पूरी ट्राई की कि जलसे ना हो। अदालत उज़्मा ने बड़ा वाज़े कह दिया कि जब तक के पीसफुल जलसे हों, कानून के अंदर हों, लिजिटिमेट तरीके से हों, तो ये सबका बुनियादी हक है। हम बड़ा एहतराम करते हैं एहसन भून साहब का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाहर अभी थोड़ी देर पहले जैसे शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी
یہ مناسب نہیں ہے. عمران خان جس طریقے سے آپ کا مقابلہ کر رہا ہے وہ دن لوگوں نو میں کہاں گا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. سینئر صحافی طلعت حسین کا پروگرام کیوں شروع کیا؟ نیو نیوز حکومت کے نشانے پر، چینل بند اور مقدمات قائم کرنے کی دھمکیاں. نیو نیوز روزنامہ نئی بات کے سرکاری اشتہارات بھی بند کر دیے. آزادی صحافت کا دعویٰ کرنے والی حکومت کے دعووں کا پول کھل گیا. سیاسی جماعتوں، صحافتی تنظیموں اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے طبقات نے حکومتی جبر کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے. پی ایف یو جے نے حکومتی ہتھ کنڈوں کو آزادی صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش قرار دیا ہے. میڈیا ورکرز نے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. آزادی صحافت کی علم بردار حکومت نے خود ہی میڈیا پر قدغن لگا دی. حق و سچ کا گلا گھونٹنے کی کوشش. سینئر صحافی طلعت حسین کا پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ آن ایئر ہونے کے بعد نیو ٹی وی پر مسلسل دباؤ، مقدمات اور چینل بند کرنے کی دھمکیاں. نیو نیوز اور روزنامہ نئی بات کے سرکاری اشتہارات بھی بند کر دیے. پی ایف یو جے نے حکومتی ہتھ کنڈوں کو آزادی صحافت اور اظہار رائے پر قدغن قرار دیا ہے. صحافتی تنظیموں نے حکومت سے اشتہارات پر پابندی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ہزاروں کارکن جو ہے وہ نیو ٹی وی میں کام کرتے ہیں. ہزاروں کارکنوں کو بے روزگار کرنے اور پاکستانی کو آواز دبانے کی ہم کسی صورت اجازت دیں گے. پاکستان فیڈرل یونین اور جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی صحافت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا جرم محض صرف اتنا نہیں ہے کہ طلعت حسین کا پروگرام چلایا گیا. آپ کا جرم آزاد صحافت ہے. آپ کا جرم ان کے ناپاک عزائم اور ان کی جو ناپاک سوچ ہے اس کو بے نقاب کرنا ہے. ایک لمبی طویل فہرست ہے آپ کے. کئی ٹیلی ویژن چینلز، کئی گروپس، اخبارات، یہ جس نے کانٹینٹ کے حوالے سے آواز ایسی بلند کی جو حکومت کو اچھی نہیں لگتی تھی یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مفادات اس سے ہٹ ہو رہے تھے، تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چھری اگر چلا دیں گے تو شاید ان کی زبان بند ہو جائے گی، ہم یہ اگر چھری چلا دیں گے تو شاید اپنی مرضی کی چیزیں ہم حاصل کر لیں. تو یہ کوششیں یہ حرب نمازی میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ آئندہ کامیاب ہو. نیو ٹی وی اور روزنامہ نئی بات کے سرکاری اشتہارات کی بندش سے ادارے میں کام کرنے والے صحافیوں کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ جائے گی. وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب نے بس اتنا کہہ کر دامن چھڑا لیا. نیو ٹی وی ہمارا اپنا چینل ہے، اشتہارات کی بندش کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں. نیو ٹی وی کا تو کوئی ایسے نہ احکامات ہیں نہ کوئی ایسی ہدایات ہیں، کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں. جو سرکاری اشتہارات بند نیو ٹی وی تو ہمارا اپنا ٹی وی ہے. جو سرکاری اشتہارات بند کر دیا ہے نیو ٹی وی پر سر اور یہ بات اخبار دونوں پر سر، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ادھر میڈیا ورکرز آرگنائزیشن پاکستان نے نیو نیوز اور روزنامہ نئی بات سمیت دیگر میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے. اشتہارات کی بندش ختم نہ کرنے پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے. کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے وزیر اعظم عمران خان کی درگئی میں تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے وزیر اعظم ریاست مدینہ میں تہمت کی سزا سے واقف ہی ہوں گے. وہ جس یقین سے جھوٹ بولتے ہیں الحفیظ الامان. صدر سی پی این ای کاظم خان کا کہنا ہے کیوں نہ ان کے خلاف ایک آرڈیننس کے تحت کارروائی کی درخواست دی جائے. میڈیا پر جھوٹے الزامات پر حکومت اجتماعی معافی مانگے. وزیر اعظم سے زیادہ آزادی اظہار کا غلط استعمال کسی نے نہیں کیا. حق عزت کے قانون کے تحت عدالت سے رجوع کریں گے. ان میڈیا اداروں کا نام لیں جو ملکی اور غیر ملکی امداد لے رہے ہیں. صرف نام ہی نہیں، ان کے خلاف ثبوت بھی دیں ورنہ معافی مانگیں. میڈیا کی آزادی اور لگائے گئے جھوٹے الزامات کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے. عدالت سے درخواست ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے صادق و امین کے حکم پر نظر ثانی کرے. والیوم اور مالیت کے اعتبار سے ریکارڈ سیلز ہونے پر امریکی ریٹیلرز سٹیلز کے زیر اہتمام ریٹیلرز کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کراچی کے نجی ہوٹل میں نیشنل ریٹیلرز ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا. اس دوران ملک بھر سے آئے ریٹیلرز کو انعامات سے نوازا گیا. اسمارٹ ٹی وی، مائکرو ویوز، اے سی، موٹر سائیکلز، انٹرنیشنل ٹورز، گاڑیاں اور دیگر انعامات تقسیم کیے گئے. زیادہ سیلز کرنے والے کو گاڑی دی گئی. اس موقع پر سی او امریلی سٹیلز اور سی ایف او فضل احمد نے کہا کہ بزنس پارٹنرز کی کامیابی ہی ہماری کامیابی ہے. یہ ریٹیلرز میدان میں ہمارے چیمپئنز ہیں. کنٹری سیلز ہیڈ مظہر حسین نے کہا امریلی سٹیلز ہر سال سیل کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. امریلی سٹیلز نے رواں سال آپریشنز کے 50 سال مکمل کر لیے ہیں.